خان یونس، جبالیہ اور رفح صرف نقشی پر 3 نام نہیں ہے، یہ استقامت کا دوسرا نام ہے۔ دنیا نے جنگیں دیکھی ہے، طوفان دیکھے ہے، زلزلے دیکھے ہے، لیکن دل اور ایمان سے لبریز قوم تقریباً 3 سال سے ظلم کا انتہا سہنے کے بعد بھی ایسے مثال قائم کی ہے کہ انسانیت کو بھی شرمانا چاہیے۔ دوستو، دنیا نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت جنگیں دیکھے ہیں، بہت حادثات دیکھے ہیں، بہت سانحات دیکھے ہیں، لیکن غزہ جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ڈھائی سال، تقریباً 900 دن سے زیادہ بھوک، جنگ، خوف، بمباری، ملبہ۔ انسان پر جب مسلسل دکھ آتے ہیں تو دنیا کا اصول ہے اس کے خواب مر جاتے ہیں، اس کی مسکراہٹ چھن جاتی ہے، اس کی روح تک جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن غزہ کے لوگوں کے چہروں سے زندگی کا روشنی کم نہیں ہوئی۔ ان کی لبوں پر آج بھی حوصلہ ہے، ان کی آنکھوں میں آج بھی امید ہے، اور ان کی قدم آج بھی زمین پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہے۔ دنیا کہتی تھی اگر بچے بھوکے ہو تو ماں ہار مان جاتی ہے۔ غزہ کی ماں نے اپنی بچوں کو آخری روٹی کا آدھا ٹکڑا دے کر کہا، بیٹا اللہ ہے۔ دنیا کہتی تھی اگر گھر ملبہ بن جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ غزہ کے لوگوں نے ملبہ پر خیمہ لگا کر کہا، یہی ہمارا گھر ہے۔ دنیا کہتی تھی جنگ میں سب سے پہلا انسانیت مرتی ہے۔ غزہ نے ثابت کر دیا کہ جنگ میں انسانیت سب سے آخر میں مرتی ہے۔ وہ آج بھی ہنستی ہے، آج بھی کھیلتی ہے، اور زندگی کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ شاید اس لیے غزہ کو صرف ایک جنگ زدہ علاقہ کہنا ناانصافی ہوگی۔ غزہ دارالاصل صبر، عزت اور حوصلے کی یونیورسٹی ہے۔ یہی ہر بچہ استاد ہے، یہاں ہر عورت مجاہد ہے، یہاں ہر بوڑھا تاریخ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کمزوری وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ہتھیار نہ ہو، کمزور وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ مر جائے، اور غزہ والوں کی حوصلہ آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستو، اگلی بار جب زندگی میں کوئی مشکل آئے، جب لگے کہ آپ بے بس ہو گیا، تو غزہ کا ایک بچے کا چہرہ یاد کر لینا، جس کی پاؤں میں چپل نہیں لیکن آنکھوں میں مستقبل ہے، جس کی سر پر چھت نہیں لیکن دل میں ایمان ہے۔ استقامت کا مطلب ہار نہ ماننا نہیں ہے، استقامت کا مطلب ہے 100 بار گر کر 101ویں بار اٹھ جانا، اور یہ پن صرف غزہ والی جانتی ہے۔